دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی کو۔ ہم لوگ راجن پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس چھوٹے سے گاؤں میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ یہاں 3 بڑے ہسپتال اور ایک بہت بڑا سکول بھی تھا۔ گاؤں میں صرف سکول ایک ہی تھا جہاں سارے بچے اکٹھے پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی پرائیویٹ سکول موجود نہیں تھا۔ وہاں پر ایک ہیڈ ماسٹر پڑھایا کرتے تھے اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ماسٹر صاحب اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب کی بیوی بھی اس سکول میں بچوں کو تعلیم دیتی تھی۔ ماسٹر صاحب اور اس کی بیوی دونوں مل کر گھر کا گزر بسر چلا رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کی بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے گاؤں میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ اس کے حسن کی تعریفیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب اپنی بیٹی اور بیوی سے بہت زیادہ محبت بھی کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں وڈیروں کا راج تھا۔ ماسٹر صاحب کو وڈیروں کا راج بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک دن وڈیرے کے بیٹے نے ماسٹر کی بیٹی کو سکول جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا دل ماسٹر کی بیٹی پر آ گیا۔ وڈیرے کا بیٹا ماسٹر کی بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وڈیرے کا بیٹا ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا کہ کب ماسٹر کی بیٹی سکول جائے اور کب وہ اس کو جاتا ہوا دیکھے۔ کافی دن انتظار کرنے کے بعد ماسٹر کی بیٹی اسے نظر نہ آئی تو وہ ماسٹر کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر ہی جا پہنچا۔ اس نے جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک دی تو سامنے دروازہ کھولنے والے لڑکی ماسٹر کی بیٹی تھی۔ وہ ماسٹر کی بیٹی کو بنا حجاب کے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بلا کی خوبصورت اور دلکش نظر آتی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اور کالے سیاہ لمبے لمبے بال تھے جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ وڈیرے کا بیٹا مکمل طور پر اس کے حسن میں ڈوب چکا تھا۔ اسے اب کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ جیسے ہی ماسٹر کی بیٹی نے محسوس کیا کہ وڈیرے کا بیٹا اس کو گھورتا چلا جا رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس کا بڑھتا ہوا جسم اسے بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ وڈیرے کا بیٹا اس پر مکمل طور پر فدا ہو چکا تھا۔ ماسٹر کی بیٹی نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ وڈیرے کے بیٹے نے اس بات کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کر اپنے باپ سے کہنے لگا، اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف ماسٹر کی بیٹی سے۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اگر میری شادی اس سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ لیکن وڈیرا اس بات کو اپنے خاندان کے خلاف سمجھتا تھا۔ وہ اپنے شادی کہیں اور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وڈیرے کے بیٹے نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، لیکن وڈیرے کا باپ اس شادی کے خلاف تھا۔ ماسٹر کی بیٹی مکمل طور پر اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر چکی تھی۔ اپنے باپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس بات کو چھوڑنے کے قائل نہیں تھا۔ وڈیرے نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہاری شادی اس لڑکی سے ہرگز نہیں کروں گا، لیکن آخرکار حالات سے تنگ آ کر وڈیرے نے اپنے بیٹے کی بات مان لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خوشی کی خاطر ماسٹر صاحب کے ہاں ضرور جاؤں گا۔ اگر ماسٹر صاحب مان گئے تو میں تمہاری شادی ضرور کر دوں گا۔ اگلے دن وڈیرا اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لے کر ماسٹر صاحب کے گھر پہنچ گیا، لیکن ماسٹر صاحب نے اس رشتے سے صاف طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے لوگوں میں نہیں کرنا چاہتا اور میں اس کا رشتہ اپنے خاندان میں طے کر چکا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا آپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ آئندہ میری بیٹی کے راستے میں نہ آئے۔ وڈیرا یہ سن کر تہش میں آ گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور جاتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آئندہ تم اس کی بیٹی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنو گے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ لیکن وڈیرے کا بیٹا یہ بات برداشت نہیں کر سکا۔ اسے یہ سن کر بہت ہی زیادہ غصہ آیا کہ ماسٹر صاحب نے اسے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے اس نے ماسٹر صاحب سے انتقام لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس انتقام کی آگ میں اسے بار بار اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو اس کے جسم و جان پر قابض ہو گئی تھی۔ صبح سویرے جلدی اٹھ کر وہ ماسٹر صاحب کی گلی میں جا کر کھڑا ہو گیا
اور اس کی بیٹی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کی بیٹی گھر سے باہر نکلی اس نے اس کا راستہ روک لیا اور زبردستی کھینچ کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ماسٹر کی بیٹی چیختی رہ گئی لیکن وڈیرے کے بیٹے کو کسی بات کا اثر نہ ہوا اور وہاں سے ایک ہوٹل میں اسے لے گیا اور للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت سہمی اور ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ وڈیرے کا بیٹا زبردستی اسے ہوٹل کے کمرے میں لے گیا تھا۔ ماسٹر کی بیٹی نے اس کی بہت منتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ پلیز مجھے گھر جانے دو، میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کرو، اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ لیکن وڈیرے کے بیٹے پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کے قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن وڈیرے کا بیٹا اس کی ایک نہ چلنے دے رہا تھا۔ آخرکار لڑکی نے تنگ آ کر مزاحمت کرنا بند کر دی۔ وڈیرے کے بیٹے نے اس کے اوپر گرفت پانا شروع کر دی تھی اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ماسٹر صاحب کی بیٹی پہلی دفعہ یہ سب کام کر رہی تھی۔ وہ پوری طرح مدہوش ہو چکی تھی۔ اس کی جوانی پہلے ہی بہت زیادہ عروج پر تھی۔ وہ بہت سارے لڑکوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کی بات میں بھی آنے لگی اور ہر کام میں اس کا ساتھ دینے لگی، لیکن ایسا کرنے سے اب اسے بھی مزہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ببلو کے ساتھ کھیلنے لگ گئی تھی۔ وڈیرے کا بیٹا اس کی معصومیت کا خوب فائدہ اٹھا رہا تھا اور اسے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماسٹر کی بیٹی یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکے کو بار بار منع کر رہی تھی کہ اب بس کر دو، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ آخرکار ماسٹر کی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے ماسٹر کی بیٹی کو واپس سکول چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ماسٹر کی بیٹی کا پیٹ بڑھنے لگ گیا۔ اس کی ایسی طبیعت دیکھ کر ماسٹر کی بیوی اس کو ایک حکیم کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر گئی تو ڈاکٹر نے اس کو جو وجوہات بتائیں جس کو سن کر ماسٹر کی بیوی حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ گھر آتے ہی جیسے ہی ماسٹر کی بیوی نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو اس کا شوہر غصے میں آ گیا اور اپنی بیٹی کو خوب مارنے پیٹنے لگا۔ لیکن ماسٹر کی بیٹی نے اپنے منہ سے ایک بات تک نہ نکالی کہ کس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سب لوگوں نے ماسٹر کے ساتھ میل جول بند کر دیا تھا اور اس کے گھر والوں کو بہت برا کہتے تھے۔ جیسے ہی وڈیرے کے بیٹے کو اس بات کا پتہ چلا کہ ماسٹر کی بیٹی پر بہت ظلم ہو رہا ہے تو اسے رہ رہ کر اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے ماسٹر کی بیٹی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا جرم ماسٹر کے سامنے قبول کر لیا۔ لوگوں کی منت سماجت کرنے کے بعد ماسٹر صاحب نے لڑکا اور لڑکی کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو مقدس رشتے میں باندھ دیا تھا۔ لیکن ماسٹر کی بیٹی ابھی بھی اس لڑکے کو قبول نہیں کر پائی تھی جو اس کی عزت کا رکھوالا ہی نہ تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اسے چاہنے بھی لگی تھی اور محبت کے ہاتھوں ماسٹر کی بیٹی مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے اس لڑکے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی اور وہ دونوں اب بہت زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے تھے کیونکہ ماسٹر کی بیٹی اور وڈیرے کا بیٹا ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ دوستو، اگر یہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل سائما سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔